السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل دی فکشن ریلم پہ ویلکم کرتی ہوں۔ آج میں جس ناول کا وائس اوور کرنے جا رہی ہوں وہ میمونہ نصر اللہ نے لکھا ہے اور یہ اس ناول کا 12th ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو کائنڈلی لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس اسٹارٹ۔ میں ایک جگنو۔ جب وہ آئی تھی تب کوئی نہیں تھا۔ اب ہولے ہولے مریض خواتین آنا شروع ہو گئی تھیں۔ گائنی کلینک کا۔ اس کے ساتھ بیٹھنے والی جب اس سے کوئی سوال پوچھتی تو اس کا دل چاہتا ہے ان کے منہ پر ٹیپ چپکا دے۔ یہ عورتیں اس قدر فضول کیوں بولتی ہیں؟ وہ چپ بیٹھی تھی تو سب کی توجہ بار بار بھٹک کر اسی کی طرف جاتی۔ مریم کو یہاں بیٹھ کر انتظار کرنے کا فیصلہ فضول لگا تھا۔ بس اپنے زخم کے لیے آئی تھی، پھر چیک اپ کے بعد چلی جاتی، لیکن یہاں اسے ڈھونڈے جانے کا ڈر نہیں تھا، اس لیے بیٹھ گئی تھی۔ پھر وہ پکاؤ تاثرات لیے بیٹھی رہی۔ پوچھتی رہو جو پوچھنا ہے۔ یہ شادی شدہ عورتیں تو بے نتھے بیل کی طرح ہو جاتی ہیں۔ ذرا جو بولتے ہوئے سوچیں، بس شادی کا لائسنس ہے، جو بول دو گناہ معاف۔ مریم تپی بیٹھی تھی۔ پھر آخرکار اس کے جانے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اب کی بار اس نے نقاب کر لیا تھا۔ اب اچھا خاصا دن تھا۔ پہلے بہت چہل پہل تھی باہر۔ اللہ کا نام لیے اس نے اپنا سفر شروع کر دیا تھا۔ اس کے اندازے کے عین مطابق اس کے ابو اور بھائی اسے اسلام آباد جانے والی بسوں میں ڈھونڈتے رہے۔ اس کے جانے کے 1 گھنٹے بعد ہی انہیں اس کے گھر چھوڑنے کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ بسوں کے شیڈول کے حساب سے وہاں چکر لگا رہے تھے۔ جب وہ اپنی بس میں بیٹھی تھی تو سامنے ہی ابو اور علی اسلام آباد جانے والی بس میں سے نکل رہے تھے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیل گئی۔ اسے بیچ بازار یوں باپ بھائی کے ہاتھوں گھسیٹتے ہوئے نہیں جانا تھا۔ وہ اپنے بچاؤ کی دعائیں کر رہی تھی، پھر وہاں سے چہرہ موڑ کر گردن جھکا لی تھی۔ بالآخر اس کی بس چل پڑی تھی۔ زندگی کا یہ باب بھی تمام ہوا۔ لاہور پہنچ کر سب سے پہلے بازار جانا تھا، تاکہ پیسوں کا انتظام ہو سکتا اور وہ اپنی رہائش کا انتظام کرتی۔ وہ پہلی بار لاہور آئی تھی، لیکن کیونکہ وہ سفر کرنے کی عادی تھی اور 2 سال اکیلے ایک شہر میں گزار آئی تھی، اس لیے وہ انجان شہر میں بھی پورا اعتماد تھی۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو اسے ایسی مارکیٹ میں لے جانے کو کہا جہاں گولڈ کی سب سے بہترین شاپس تھیں۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ بڑی دکان والے اس سے ان سارے زیورات کی رسیدیں مانگ رہے تھے۔ اس نے اپنی نکاح کی تصویر دکھائی۔ ایک میں وہ حاشر کے ساتھ بیٹھی تھی، ایک میں پورے خاندان کے ساتھ اور ایک میں اکیلی۔ وہ جیولر چند لمحے اسے پرسوچ نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ یہ لاکھوں کا زیور ہے، ہمارے پاس اتنا کیش نہیں ہے۔ اتنی بڑی شاپ ہے اور کیش نہیں؟ شاید آپ کو مجھ پر یقین نہیں آیا۔ کوئی بات نہیں، میں کہیں اور جا کر بیچ لوں گی۔ اس نے سارا زیور سمیٹ کر بیگ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ رکے میڈم، ایسا کریں آدھا ابھی بیچ لیں، آدھا بعد میں بیچ دیجیے گا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، میرے شوہر کا وہاں افریقہ میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مجھے ان کے پاس لازمی جانا ہے۔ میرے پاس کیش نہیں ہے، وہاں شفٹنگ کرتے ہم کیش سارا استعمال کر چکے ہیں۔ ہمیں تو یہ امید تھی ہمارا کاروبار وہاں چل نکلے گا۔ نصیب کی بات، اب جمع پونجی بھی بیچ کھانی پڑ رہی ہے۔ یہ میری ساس کے خاندانی زیورات ہیں، آپ چیک کر چکے ہیں، یہ کوئی آج کل میں نہیں بنے ہوئے۔ مریم عالم اب میان سے نکلی تلوار بن چکی تھی۔ جو بھی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا اپنا نقصان کرتا۔ کوئی ایک رات میں بھی یوں تبدیل ہوتا ہے؟ کوئی اور ہوتا یا نہ ہوتا، مریم عالم تبدیل ہو چکی تھی۔ اسے اب عزت دار زندگی گزارنی تھی۔ اس کی بلا سے سب بھاڑ میں جائیں۔ اور اس زندگی کے لیے اگر جھوٹ کا سہارا لینا پڑ رہا تھا تو بھی اسے شرمندگی نہیں تھی۔ اگر لوگ سچ کو قبول کرنے والے ہوتے تو وہ بتا دیتی، مگر ایک رات میں وہ عام لڑکی سے ایک سمجھدار عورت کا روپ دھار چکی تھی۔
اور بیوقوف تو بس وہ چھپے دشمنوں کو پکڑنے کے معاملے تک تھی جو سامنے آ کر وار کر رہے تھے۔ ان کے لیے تو وہ دو دھاری تلوار تھی۔ دشمن سامنے دیکھ کر تو دماغ خود چلتا تھا اور بچاؤ کا ہر ممکن راستہ سوچتی تھی، اور آج بھی اپنے بچاؤ کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ رونے کی بجائے خود کو پھر سے کھڑا کر رہی تھی۔ اب وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتی تھی، اس دکاندار پر بھی نہیں کہ وہ باقی زیور بعد میں بیچنے آتی اور اس دوران وہ پولیس کو اس کے بارے میں بتا دیتا تو۔ اور جب حاشر نے اسے طلاق بھیج دی تھی تو اب یقیناً اس کا نام بھی اس کیس میں پھر سے لکھ لیا گیا ہوگا۔ اسے تو دراصل اس شہر میں بھی نہیں رہنا تھا۔ پھر جیلر نے اللہ جانے اس کی باتوں پر اعتبار کیا تھا یا پرانا اچھا زیور دیکھ کر چھپ رہا تھا۔ مریم کو اب ایک نیا لیپ ٹاپ اور موبائل چاہیے تھا۔ یہ اس کی سب سے اہم ضرورتیں تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہی دو چیزیں ہی اسے یہاں سے نکلنے میں مدد دے سکتی تھیں۔ جیولر کی شاپ سے نکل کر وہ ٹیکسی کر کے حفیظ سینٹر چلی آئی تھی۔ یہ بھی ڈرائیور نے بتایا تھا کہ یہاں سے اچھا سامان ملے گا۔ لیپ ٹاپ اور موبائل کی پیمنٹ کرتے اس نے بہت احتیاط سے پیسے نکالے تھے۔ وہ اتنی زیادہ رقم تھی کہ کوئی بھی آرام سے اس کا دشمن بن سکتا تھا۔ بے احتیاطی کا مطلب دوسروں کا ایمان اور اپنی جان و عزت خطرے میں ڈالنا تھا۔ انسان کو سکھانے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے۔ ایک لمحہ ہی آپ کی عقل پر پردے ہٹانے کو کافی ہوتا ہے۔ پھر جو چوٹ آپ نے نہیں کھائی ہوتی آپ اس کے لیے بھی حساس ہو جاتے ہیں۔ مریم نے ایک دھوکہ کھایا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کس نے کیا تھا یہ سب۔ وہ تو ہر ایک پر اعتبار کرتی تھی، اور اب وہ سوائے اپنی ذات کی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ موبائل لینے کے بعد اسے سم چاہیے تھی جو کہ یقیناً اسی کے آئی ڈی کارڈ سے رجسٹر ہوتی، اور اس کے بعد اگر وہ اسی سم کے ذریعے پکڑی جاتی تو۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ ڈر گئی تھی۔ یہاں وہ کسے جانتی تھی کہ اس کے نام کی سم نکلواتی، اور جانتی بھی ہوتی تو کیا وہ ایسا کرتی؟ نہیں، نہ جانے وہ کیسا ہوتا، اور اگر وہ کسی معاملے میں قانون کو مطلوب ہوتا تو۔ مریم ایک موبائل کمپنی کی فرنچائز کے اندر تو داخل ہو گئی تھی، لیکن اب سوچ بچار میں تھی کہ کیا کرے۔ پھر اس کی نظر دیوار پر گئی جہاں اس کمپنی کے سم پیکیجز اور وائی فائی ڈیوائس کے پیکیجز کے مختلف کمرشلز لگے تھے۔ اس نے خود کو ڈپٹا، مریم اب تو عقل کو تیز دوڑانا شروع کرو۔ پھر وہاں سے ایک وائی فائی ڈیوائس لیے باہر نکلی تھی۔ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے آسمان سے فرشتے نہیں اترتے، بس اپنی عقل پر پڑے پردوں کو ہٹانے کی زحمت کرنی پڑتی ہے، تو آپ خود اپنی ذات کے لیے آسانیاں پیدا کر لیتے ہیں۔ اس وقت شام ہو رہی تھی، مغرب کی اذان کسی بھی وقت ہو سکتی تھی۔ اس سارے دن نے اسے بہت تھکا دیا تھا، اب اسے آرام کرنا تھا، مگر کہاں؟ شہر انجان تھا، ہاسٹلز کا کچھ پتہ نہیں تھا، کہاں تھے، کیسے تھے، کھانے کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ باہر نکل کر اس نے ایک بار پھر ٹیکسی کی تھی، کسی ایسے بیوٹی پارلر میں لے جائیں جو بہت مشہور ہو اور جہاں ہر وقت رش رہتا ہو۔ ٹیکسی ڈرائیور نے باقاعدہ مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ عجیب عورت تھی جو کہہ رہی تھی کہ رش والے پارلر لے جاؤ، ورنہ عورتیں تو کہتی ہیں بس ہم ہی پہلی کسٹمر ہوں، کیونکہ پیچھے گڑیا پپو روتے چھوڑ کر آتی ہیں۔ بڑا ہی اسٹیمنا تھا اس خاتون میں تو۔ کیا لاہور میں ایک بھی اچھا بیوٹی پارلر نہیں ہے؟ مریم نے اس کے مڑنے پر بگڑے لہجے میں کہا تھا۔ وہ گڑبڑا گیا، نہیں نہیں بہت ہیں۔ پھر ٹیکسی چل پڑی تھی۔ ایک دو بار پارلر کے باہر ٹیکسی رکی تو اس نے ڈرائیور سے کہا کہ پتہ کر کے آئے رش ہے کہ نہیں، اور جب وہ کہتا ہے کہ نہیں اتنا زیادہ نہیں ہے، آدھے گھنٹے تک آپ کی باری آ جائے گی، وہ اسے پھر سے ٹیکسی چلانے کا کہہ دیتی۔ پھر ایک جگہ بہت رش تھا، بیک وقت 4-5 دلہنوں کی اپائنٹمنٹ تھی شاید۔ ٹیکسی ڈرائیور مایوسی سے بتا رہا تھا، وہ جی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آج بالکل ٹائم نہیں ہے، 3 گھنٹوں سے پہلے تو 1 منٹ بھی نہیں دے سکتی ان کی باجی۔ مریم سن کر اتر آئی تھی۔
اسے مطلوبہ جگہ مل گئی تھی۔ کرایہ دیتے وہ اندر آ گئی تھی۔ اتنی عورتیں تھیں کہ اگر وہ آرگنائزڈ نہ ہوتا تو باہر ابل پڑتی۔ مریم نے ریسیپشن پر اپنے فیشل کے لیے کہا تو لڑکی نے بے بسی سے اس کو دیکھا۔ کسٹمرز کو نہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ میڈم آج بہت رش ہے۔ یہ جو سامنے دو دلہنیں نظر آ رہی ہیں، صرف یہ نہیں، ان دونوں کا پورا خاندان یہیں تیار ہوگا۔ آپ کی باری تو رات 11 بجے تک آئے شاید۔ وہ بیچاری اس سے ڈائریکٹ منع نہیں کر پا رہی تھی کہ بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے، آپ چلی جائیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے آپ کی میڈم سے ہی فیشل کروانا ہے، بہت تعریفیں سنی ہیں ان کی۔ مریم اطمینان سے بولی۔ اچھا آپ ادھر اس طرف بیٹھ جائیں، جیسے کوئی لڑکی فارغ ہوتی ہے میں آپ کو بلا لوں۔ نہیں، مجھے کسی اور سے نہیں، بس آپ کی میڈم سے فیشل کروانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ادھر بیٹھ جائیں۔ مریم ایک جانب رکھے صوفے پر آ بیٹھی۔ وہاں آئینوں کے آگے رکھی کرسیاں پر تھیں۔ کہیں میک اپ ہو رہا تھا، کہیں ہیئر اسٹائلنگ، اور کچھ لڑکیوں کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھیں اور فراغت کو دور کرنے کو ہاتھوں میں موبائل میں مصروف تھیں۔ ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر جملے بازیاں چل رہی تھیں۔ ہنسی اور کہکہوں کی آواز تھی۔ مریم نے ان سے نگاہ ہٹا کر اپنے ہاتھ میں پکڑا ایک شاپنگ بیگ کھولا اور لیپ ٹاپ باہر نکالا۔ اسے سکون سے لیپ ٹاپ استعمال کرنا تھا، اس لیے اسے رش والی جگہ چاہیے تھی، ایسی رش والی جہاں ہر کوئی اپنی میں پڑا ہو، اس کی جاسوسیاں نہ کرے۔ اور خواتین کے بیوٹی سیلون سے بڑھ کر دنیا میں ایسی کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ وہاں بیٹھی ہر خاتون کا مسئلہ بس اپنے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ موبائل فرنچائز مردانہ جگہ تھی، اس لیے وہ وہاں سے نکل آئی تھی۔ لیپ ٹاپ کی ونڈو رجسٹرڈ تھی۔ چند لمحوں بعد اس کے ساتھ وائی فائی ڈیوائس اٹیچ کیا تھا۔ انسٹالیشن کے بعد وہ نیٹ براؤزر کھول رہی تھی۔ اب ہر وقت وہ نیٹ کے لیے دوسروں سے موبائل نہیں مانگ سکتی تھی، اور نہ کوئی 5 منٹ سے زیادہ صبر کر سکتا تھا، اور لاہور میں وہ اپنے کام کے لیے وہ زیادہ پھر بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک تو زخم، دوسرا پکڑے جانے کا ڈر بھی تھا۔ اس کا کام لمبا تھا۔ وہ لاہور کے مختلف پرائیویٹ ہاسٹلز کو سرچ کر رہی تھی، پھر موبائل آن کر کے اس کے نوٹس میں ساری معلومات لکھتی رہی۔ وہاں کسی نے بھی کونے میں بیٹھی اس لڑکی پر توجہ نہیں کی تھی۔ کوئی اپنے بالوں کے لیے پریشان تھی، کوئی لپسٹک کی شیڈ کے لیے بول رہی تھی، کوئی اپنے میک اپ کے لیے لڑکی کو بلاتے ہوئے جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ سب کے اپنے مسئلے تھے۔ مریم نے 5-6 ہاسٹلز کا پتہ لکھ لیا تھا۔ اب وہ کل ہی وہاں جا سکتی تھی۔ اس وقت رات ہو چکی تھی، اسے اب کہیں رات گزارنی تھی۔ ہوٹل؟ اس سوچ کو تو وہ پہلے ہی رد کر چکی تھی، لیکن اب آخری آپشن یہی تھا۔ اس نے اچھی ہوٹلز کو سرچ کیا، پھر ایک جگہ بکنگ کرا لی تھی۔ وہ 1 گھنٹے میں فارغ ہو چکی تھی۔ سیلون میں ویسے ہی رش تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ رش کم نہیں ہو رہا، مجھے اب جانا ہے، میں کل آ جاؤں گی۔ وہ ریسیپشنسٹ کو مطالعہ کرتی باہر نکل آئی۔ پیچھے وہ کہتی رہ گئی، اب بس تھوڑا سا ٹائم بچا ہے۔ مریم انسنا کیے آ گئی تھی، پھر ٹیکسی کر کے اپنے ہوٹل کے سامنے آ گئی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر سکھ کا سانس لیا تھا۔ مشکل ترین دن تھا۔ اس کی سائڈ میں پھر سے درد ہو رہا تھا۔ اس نے کھانا روم میں منگوا لیا تھا، پھر درد کی وجہ سے اس سے ٹھیک طرح سے کھایا نہیں گیا تھا۔ زخم کی ڈریسنگ کر کے وہ بستر میں گھس گئی تھی۔ اتنی تھکن کے باوجود بھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تکیے پر سر رکھتے ہی اس کی آنکھیں بھرنے لگیں۔ اسے سب یاد آ رہا تھا۔ اسے اپنی بہادری پر رونا آ رہا تھا۔ اسے ہر بات پر رونا آ رہا تھا۔ امی ابو کے آنسو یاد آ رہے تھے، علی اس کا پیارا بھائی، لیکن اسے زخم دینے والا۔ اس کا ہاتھ اپنے زخم تک گیا۔ نہ جانے کب روتے روتے اس کی آنکھ لگی تھی۔ اگلی صبح وہ سب ہاسٹلز میں جا کر چیک کر رہی تھی۔ اکیلا روم نہیں مل رہا تھا۔ اب اسے کسی کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔
ذرا سے پیسے زیادہ لگتے لیکن انسانوں میں چھپے سانپوں سے بچ جاتی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، وہ تھک چکی تھی۔ پھر آخری ہاسٹل میں ایک کمرہ مل گیا تھا۔ یہاں مہینے کا کرایہ اس کے 5 اسٹار ہوٹل کی ایک رات کے برابر تھا۔ جب تک اس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا تب تک وہ ان پیسوں کو نہیں اڑا سکتی تھی۔ وہ چاہتی تو پورا مہینہ اس 5 اسٹار ہوٹل میں رہ لیتی، مگر اس کے بعد کیا؟ ایک ضلالت والی زندگی ہوتی۔ پیسے کے بغیر زندگی بہت بری ہوتی ہے، بہت مشکل۔ اسے اس پیسے کی حفاظت کرنی تھی، اپنی ذات کی طرح۔ اسی سوچ کی وجہ سے وہ ہاسٹل کے لیے صبحوں سے خوار ہو رہی تھی۔ ہاسٹل میں سب طے کر کے وہ ہوٹل واپس آ گئی تھی۔ کل سے اس نے ہاسٹل میں جا کر رہنا تھا۔ وہاں وہ کسی لڑکی سے بات نہیں کرتی تھی، اسے کرنی بھی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ والے رومز کی لڑکیوں نے پہلے کچھ دن اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے لیے دیے اس رویے پر پیچھے ہٹ گئی تھیں۔ بہت مغرور ہے، نکچڑی، بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے، بہت بد اخلاق لڑکی ہے۔ سب کی اپنی اپنی رائے تھی۔ صحیح کہا آنٹی، وارڈن کہہ رہی تھیں کہ اس نے کہا ہے جب تک میں ہوں روم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی۔ خوش اخلاق ہوتی تو یوں بدمزاجی نہ دکھاتی۔ ہر شخص دوسرے کے عمل کو اپنے نظریے سے دیکھتا ہے، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جو وہ دوسرے کے بارے میں رائے دے رہا ہے وہ سچ مانی جائے، اس کا کہاں معتبر ہو۔ کیوں؟ ہم لوگ اپنے ذہن میں یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہر شخص کی زندگی کی کہانی مختلف ہوتی ہے، اس کے اچھے برے رویے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور اگر کہانی معلوم بھی ہو جائے تو لوگ اس کے لیے کئی جواز دے دیتے ہیں۔ لو، ایسا تو نہیں ہوتا، اچھا تم ایسا کر لیتی، اچھا تم ویسا کر لیتی۔ ویسے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، مجھے تو یہ بات ہی جھوٹ لگتی ہے۔ ایسی ہی بہت سی مختلف آراء ہم لوگ کتنی آسانی سے دے دیتے ہیں۔ مسئلہ پتہ ہے کہاں ہوتا ہے؟ مسئلہ ہمارے دماغ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد میں یہ سب ہوتا ہے تو مطلب دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو اپنے دماغ کا کینوس وسیع کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ان کے ہاں نہیں ہوتا وہ تب بھی ان کے لیے قابل قبول ہو کہ ایسا کسی اور کے کہیں والے کینوس میں ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کو نگاہ میں وسعت لانی ہوتی ہے۔ پھر یقین کریں کسی شخص سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہر شخص قابل قبول لگتا ہے، ہر انسان اچھا لگتا ہے، ہر انسان قابل عزت لگتا ہے۔ مریم کو ان میں سے کسی کی رائے کی بھی ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ جن خونی رشتوں کے ساتھ ساری عمر رہی، ہر وقت اچھا کہنے والے برا وقت میں برا کہہ کر ساتھ چھوڑ گئے تھے، اس کی بلا سے اب سب بھاڑ میں جاتے۔ اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے بد اخلاق یا بد زبان کہا جاتا۔ لوگ ایک دو بار اچھا بولنے پر خوش اخلاق کہتے ہیں، پھر اگر کبھی تندی سے بات کر لی جائے تو ساری زندگی کا اخلاق دھرا رہ جاتا ہے، اور لوگ یہی یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے ان سے برے طریقے سے بات کی تھی۔ آپ کی ایک غلطی پھر سے آپ کو اسی مقام پر لا کھڑا کرتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے اپنی انرجی ضائع کرتی۔ اگر اب بھی ایسا ہی کرتی تو عالم پر افسوس ہی کیا جا سکتا تھا۔ وہ سارا دن کمرے میں بیٹھ کر مختلف ٹریولنگ ویب سائٹس کو چیک کرتی رہی۔ جی ہاں، اسے پاکستان میں نہیں رہنا تھا۔ گھر والے اسے ڈھونڈے بغیر چین سے نہیں بیٹھ سکتے تھے، اور کیا پتہ پولیس بھی اس کے پیچھے ہو۔ وہ اسی وجہ سے جب سے ہاسٹل آئی باہر نہیں نکلی تھی۔ بھلے اس کے پاس جتنے پیسے تھے، لیکن اسے کسی ملک کا مستقل ویزا نہیں چاہیے تھا۔ ایک تو یہ لمبا پروسیس ہوتا ہے، اور آگے پتہ نہیں وہ ملک رہنے کے قابل نکلتا بھی کہ نہیں۔ اسے جہاں بھی جانا تھا بطور سیاح جانا تھا۔ یورپین کنٹریز کے ویزا پروسیسز تو تھکا دینے والے لگتے ہیں۔ فجی کے پیکیجز زیادہ پسند آئے تھے۔ فجی آئی لینڈ دنیا کے جیسے آخری کونے پر واقع ہے، آسٹریلیا سے بھی پرے۔ مریم کا پاسپورٹ ابو نے عمرے پر جانے کے لیے پچھلے سال بنوایا تھا، پھر صرف امی، ابو اور علی گئے تھے۔ مریم اپنی پڑھائی کی وجہ سے نہیں گئی تھی۔
پاسپورٹ دیکھتے ہی اسے وہ دن یاد آیا جب وہ سب پاسپورٹ آفس میں بیٹھے تھے۔ علی کی چھیڑ چھاڑ جاری تھی۔ سنو چڑیل، دوپٹہ اچھی طرح سے سیٹ کر لینا۔ اگر تمہارے چڑیلوں والے بال نظر آ گئے تو یہ بہت سے گھرانوں کے چراغ ڈر کے مارے بجھ جائیں گے۔ اس نے اسے چھڑانے کو رش کی طرف اشارہ کیا۔ افسوس کہ تم 7 پردوں میں بھی بندر ہی لگتے ہو۔ مریم تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے بالوں کا دشمن اس کا بھائی۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتی رہی۔ بندر والی بات امی کو بتا دی تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ علی کا اچھا ٹائم پاس ہو رہا تھا، اور چڑیل والی بات میں ابو کو بتا دوں تو کیا نہ ہوگا جو ابو آپ کی عزت افزائی میں پیش کریں گے۔ 21 توپوں کو تو رہنے دو، وہ بھی اسی کی بہن تھی، میری اچھی بہن مریم۔ بس بال چڑیلوں کی مانند ورنہ چاند کا آدھا ٹکڑا ہو۔ علی نے دانت پیسے تھے۔ مریم کے ہونٹ مسکرا اٹھے تھے۔ آنکھوں میں نمی تھی جو بالآخر گالوں پر رواں ہو گئی تھی۔ خوبصورت وقت کیوں جلدی گزر جاتا ہے؟ اس نے دائیں ہاتھ سے گالوں کو صاف کیا، پھر پاسپورٹ کی ایکسپائر ڈیٹ دیکھ کر فائل میں رکھ دیا تھا۔ ابھی بہت ٹائم تھا اس کے ایکسپائر ہونے میں، وہ آرام سے سفر کر سکتی تھی۔ اس نے فجی کے 15 دن کے ٹور کو سلیکٹ کیا تھا۔ وہ سب سے سستا پیکیج لے رہی تھی، یعنی ہوٹل اور ایئرپورٹ آنے جانے تک کے لیے ٹرانسپورٹ تھی، باقی ٹورز اپنی مرضی سے کرنا تھا۔ وہ جہاں مرضی گھومتی، جیب کے حساب سے کھانا پینا اور شاپنگ کرتی۔ وہ ایک ٹریول کمپنی کو اپنے ڈاکیومنٹ سینڈ کر چکی تھی۔ لاہور سے اس نے اپنی ضروریات کی تھوڑی سی شاپنگ کی تھی، 1-2 نئے سوٹ اور جوتوں کے جوڑے لیے تھے۔ وہ ہاسٹل اس کے پرانے ہاسٹل کی نسبت بہت چھوٹا تھا، اور اس میں لان بھی نہیں تھا، بس ایک عمارت تھی جس کا چھوٹا سا صحن باقی سارے حصے پر بلڈنگ تھی۔ وہ بس اتنا باہر نکلتی تھی کہ اپنا کھانا لے کر کمرے میں آ جاتی تھی۔ اکثر کمرے کا دروازہ بند رکھتی تھی۔ جب کبھی اس کمرے میں دم گھٹتا تو دروازہ کھول دیتی تھی۔ اس کے کمرے میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی، تو گھٹن سے اس کی سانسیں تنگ پڑنے لگتی تھیں۔ وزٹ کے لیے ساری ضروریات پوری کرنے کے بعد بالآخر اس کا وزٹ ویزا آ چکا تھا۔ اس سارے عمل میں 1 سے 1.5 ماہ لگا تھا۔ مریم نے بہت صبر سے اس وقت کا انتظار کیا تھا۔ آج اس کی لاہور سے فلائٹ تھی۔ ظاہری بات ہے، اس کی منزل دنیا کا آخری حصہ تھا، تو ایک ہی فلائٹ سے جانا مشکل تھا۔ عموماً فجی کی فلائٹس کے 2 سٹاپ ہوتے ہیں۔ مریم نے بھی 2 کنیکٹنگ فلائٹس پکڑنی تھیں۔ ایئرپورٹ پر بورڈنگ کے وقت اس کا دل ڈوب رہا تھا، کہیں وہ پکڑی نہ جائے، کہیں اس کا نام ملک کے سنگین مجرموں میں تو شامل نہیں ہے۔ ڈر ضرور تھا، مگر اس سے یہ رسک لینا تھا، کیونکہ یہاں بھی کچھ نہیں رکھا تھا اس کے لیے۔ خدا خدا کر کے وہ بورڈنگ کروا کے آگے چلی گئی تھی۔ اسے اپنی سرزمین چھوڑنے کا دکھ ہو رہا تھا، مگر اتنا نہیں کہ وہ روتی رہتی۔ وہ آنے والے وقت سے اچھی امیدیں لگائے بیٹھی تھی، اس لیے چپ تھی۔ اس نے 18.5 گھنٹے کی فلائٹ نے اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ وہ ایک لمحے کو بھی نہیں سوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون سے عظیم لوگ ہوتے ہیں جنہیں فلائٹس کے دوران نیند آ جاتی ہے اور ان سے کھانا بھی کھایا جاتا ہے۔ اس نے اپنی کنیکٹنگ فلائٹس کے دوران بھاگتے ہوئے ہی کھانا کھایا تھا، کیونکہ ان میں بھی زیادہ وقفہ نہیں تھا۔ فجی اور لاہور کے وقت میں 7 گھنٹوں کا فرق ہے، تو وہ ایک دن آگے آ گئی تھی۔ نادی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جب اس کی فلائٹ نے لینڈ کیا تو وہاں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ مریم کھڑکی سے سر ٹکائے شیشے کے پار نظر آتے منظر دیکھ رہی تھی۔ بارش کے قطرے تیزی سے شیشے پر پھسل رہے تھے۔ ہر طرف ہریالی تھی، ایک وسیع لینڈسکیپ، اور اس کے پار بے انت سمندر۔ وہ بہت تھک چکی تھی، لیکن پھر بھی اس منظر کو سراہے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ اسے پاکستان یاد آیا۔ ابھی وہ اس تاریخ تک کو پہنچنے کو 1 گھنٹہ پیچھے تھی۔